الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے تشریف رکھتے تھے۔ وہ صحابی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گئے اور پھر نماز پڑھ کر آئے اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی ان سے یہی کہا کہ واپس جائیے اور نماز پڑھیے، کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ آخری اور تیسری مرتبہ بھی وہ صحابی ایسے ہی کر کے واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ واپس جائیے، نماز پڑھ کر آئیے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے، جس طریقے کو میں جانتا ہوں اس طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو پہلے پوری طرح وضو کر لیا کرو، پھر قبلہ رو ہو کر قبلہ کی طرف چہرہ اور سینہ قبلہ کی طرف کر لو، تکبیر کہو یعنی اللہ اکبر کہو، اور جو کچھ قرآن مجید میں تمہیں یاد ہے تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اسے پڑھا کرو، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جو کچھ تمہیں یاد ہے پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا پھر رکوع کرو اور سکون کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے بعد اپنا سر اٹھاؤ اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ تو پھر سجدے کرو۔ جب سجدے کی حالت میں جاؤ تو اچھی طرح جاؤ، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو اور جب سجدہ اطمینان سے کر لو تو سر اٹھاؤ، اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ عمل تم اپنی پوری نماز میں کیا کرو، یہ عمل پوری نماز میں کیا کرو۔ یہ روایت ہمارے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6667۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث میں جتنے اعمال بتائے گئے ہیں نماز کے بارے میں یہ ارکان الصلاۃ کہلاتے ہیں۔ ارکان الصلاۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ صلاۃ کے رکن کہلاتے ہیں۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اس کو اگر انسان نہیں کرتا ہے چاہے جان بوجھ کر یا بھول کر، دونوں صورتوں میں یہ ساقط نہیں ہوتے، یعنی اسے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ نمبر 1 تکبیرۃ الاحرام۔ کون سی تکبیر؟ تکبیرۃ الاحرام کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر کہنا ایک، اور احرام کہتے ہیں جو سب سے پہلی تکبیر ہے جس کو کہہ کر نماز میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ یہ تکبیر کیا ہے؟ رکن ہے۔ اگر یہ چھوٹ گئی چاہے بھول کر اور چاہے جان بوجھ کر، دونوں صورتوں میں نماز صحیح نہیں ہوگی، یعنی اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اگر تکبیر چھوٹ گئی تو آپ کی وہ نماز نہیں ہو رہی ہے، پہلی تکبیر چاہے بھول کر اور چاہے جان بوجھ کر، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد کون سا رکن ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہر رکعت میں، یہ بھی کیا ہے؟ رکن ہے۔ اگر یہ چھوٹ گیا تو وہ رکعت کم سے کم نہیں ہوگی، پوری رکعت دہرانی پڑے گی۔ تیسری چیز کیا ہے؟ رکوع، یہ رکن ہے۔ رکوع اگر کسی رکعت میں نہیں ہوا، نماز میں نہیں ہوا تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ اور رکوع میں بھی اعتدال کے ساتھ رکوع ہوگا۔ رکوع جس کو رکوع کہا جاتا ہے، ہم نماز ادا کرتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جن کو رکوع کا طریقہ بھی نہیں معلوم، رکوع کا طریقہ بھی نہیں۔ کچھ لوگ رکوع ایسے کر رہے ہیں کہ ایک دم جھک گئے ہیں، کچھ لوگ رکوع ایسے کر رہے ہیں کہ وہ رکوع ہی نہیں ہے، اٹھے ہوئے ہیں۔ نہ ایک دم جھکنا ہے نہ ایک دم اٹھنا ہے، بالکل سیدھا رہنا ہے، تو اس کو اعتدال کہا جاتا ہے۔ پھر سجود یعنی جو سجدے ہیں دو ایک رکعت کے اندر، وہ سجدے پورے ہونے چاہیے۔ سجدے کیسے ہونے چاہیے؟ 7 ہڈیاں زمین پر لگنی چاہیے، تبھی رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ 7 ہڈیاں جب تک زمین پر نہیں لگے گی سجدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے رکوع کے بعد جو اٹھنا ہوتا ہے یہ بھی رکن میں آتا ہے، رکوع کے بعد جو اٹھنا ہوتا ہے وہ بھی، اور دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے وہ بھی رکن میں آتا ہے۔ تو یہ جتنے افعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ سب کس میں آتے ہیں؟ رکن میں آتے ہیں۔ اچھا، اس میں تشہد نہیں بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھاتے وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنا یہ بھی نہیں بتایا اور سلام بھی نہیں بتایا اس کے اندر، اور کہا ایسے ہی پورا کرنا۔
کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ان کو پتہ تھیں، جو سیکھنے والے تھے ان کو پتہ تھی۔ تو پہلی بات تو اس حدیث سے یہ معلوم کہ جتنے ارکان بتائے گئے، جتنے اعمال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بتایا کہ یہ کیا کرو، یہ سب کیا ہے؟ رکن ہے۔ تو یاد رکھیے تکبیر تحریمہ بھی رکن ہے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھیں اس سلسلے میں، نماز میں جو تکبیر ہوتی ہے، تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کہنا نا۔ دو قسم کی ہے، ایک ہے تکبیرۃ الاحرام جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، چاہے امام کہہ کر داخل ہو اور چاہے مقتدی کہہ کر داخل ہو، دونوں کو یہ تکبیر پڑھنا ہوگا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک، دونوں کو، امام بھی کہے گا اور امام کے پیچھے رہنے والا بھی یہ تکبیر کہے گا، ورنہ وہ نماز میں داخل نہیں ہوا۔ امام کی اپنی نماز ہو جائے گی، اس کی اپنی نماز نہیں صحیح ہوگی۔ ٹھیک، دوسری چیز، دوسری قسم تکبیر کی کون سی ہوتی ہے؟ تکبیرۃ الانتقال۔ یہ کون سی تکبیر ہوتی ہے؟ پہلی تکبیر، پہلا جو اللہ اکبر ہم کہتے ہیں نماز میں داخل ہونے کے لیے، اس کو چھوڑ کر جتنا اللہ اکبر آتا ہے نماز میں وہ تکبیرۃ الانتقال کہلاتا ہے۔ انتقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انتقال کا مطلب ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا۔ ٹھیک ہے، تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو کیا کہہ کر جاتے ہیں؟ اللہ اکبر کہہ کے جاتے ہیں۔ اس کو کون سا تکبیر کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الانتقال۔ اور اس کا پڑھنے کا وقت کون سا ہے؟ یہی، ایک حالت سے دوسری حالت کے جاتے وقت، نہ کھڑے کھڑے کہیں گے نہ جانے کے بعد کہیں گے، اس کا وقت ہی یہی ہے۔ اگر اس کو آگے پیچھے کر دیے تو آپ نے اس تکبیر کو اس کے وقت میں ادا نہیں کیا۔ اگر کوئی کھڑا ہے، رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر کہہ دیا اور پھر رکوع میں جا رہا ہے، صحیح نہیں ہوگا اس کا، کیونکہ اس کا وقت کہاں ہے؟ منتقل ہوتے وقت ہے اس کا وقت، ایک پوزیشن سے دوسرے پوزیشن پہ جانا ہے۔ اب جیسے کھڑے ہیں نیت باندھ کے، اب جب آپ کو رکوع میں جانا ہے تو کب کہیں گے یہ تکبیر؟ نیت باندھے رہیں گے پھر کہیں گے اللہ اکبر، پھر رکوع میں جائیں گے؟ نہیں، غلط، یہ کھڑے ہونے کی تکبیر نہیں ہے، قیام کا ذکر نہیں ہے، یہ ذکر کہاں کا ہے؟ ایک حالت سے دوسری حالت کے جانے کا ذکر ہے یہ۔ تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ ہاں اگر کہتے ہوئے تھوڑا بڑھ جائے اور رکوع میں ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن شروعات کب کرنی ہے؟ جیسے ہی قیام سے رکوع میں جانا ہے جب کرنا ہے۔ آپ کوئی ایسے کرے کہ اللہ اکبر نہ کہے اور رکوع میں چلے جائے پھر کہے اللہ اکبر، صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے وہ ذکر کہاں ادا کیا ہے؟ رکوع میں ادا کیا ہے، اور رکوع کی تک ذکر یہ نہیں ہے، رکوع کا ذکر کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ تکبیرۃ الانتقال یہ جہاں جہاں آتی ہے، رکوع قیام سے رکوع میں جاتے وقت آتی ہے، پھر رکوع کے بعد کا جو قیام ہے وہاں سے پھر سجدے میں جانے وقت آتی ہے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے وقت آتی ہے، پھر بیٹھ کے پھر سجدے میں جانے، پھر سجدے سے اٹھنے تک پھر آتی ہے، پھر ایک رکعت مکمل ہو جانے کے بعد دوسری رکعت میں جب آتے ہیں جب یہ آتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو اسی وقت ادا کریں گے۔ علماء یہ کہتے ہیں اگر اس میں ذرا برابر بھی آگے پیچھے ہوا یہ ادا نہیں ہوگی۔ تو پہلی جو تکبیر ہے وہ کیا ہے؟ رکن ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ آپ کتنی رکعتیں پڑھ دیجیے، اگر آپ نے پہلی تکبیر چھوڑی ہے اور اس میں نماز آپ کی چھوٹتی ہے جب بھی آپ کو یہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تکبیر آپ کو امام کو کسی بھی حالت میں آپ پائیں گے، لیکن آپ کو یہ تکبیر کہہ کر ہی نماز میں داخل ہونا ہے۔ جیسے اگر آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے، امام کو آپ نے دیکھا کہ وہ سجدے میں ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، اور یہ اللہ اکبر قیام کی حالت میں ہی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قیام میں ہونے کے بعد ہی نیت باندھنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نیت نہیں باندھا ہوا ہے، امام چونکہ رکوع میں سجدے میں ہے تو آپ کو اللہ اکبر کھڑے ہو کر کہیں گے، اتنا کہیں گے کہ اللہ اکبر اس وقت ہو جائے، اور پھر آپ کہاں چلے جائیں گے؟ سجدے میں چلے جائیں گے، جس حالت میں امام کو پاتے ہیں اسی حالت میں چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اتنا مسئلہ یاد رہے گا۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی، یہ جو جاننے کی چیز تھی اس حدیث سے جو معلوم ہوئی۔ دوسری بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں یہ ہر رکعت میں کیے جائیں گے۔ اس میں ایک رکعت میں اگر کوئی بھی عمل چھوٹ گیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے سوائے تکبیر احرام کے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ تکبیرۃ الاحرام کا وقت کہاں ہے؟ اس پہلی رکعت میں بس، وہ نماز میں داخل ہونے کا طریقہ ہے اور وہ ضروری ہے، واجب ہے، رکن ہے۔ نماز میں داخل ہونا کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر کہہ کر۔ اور نماز میں نکلنا کیسے ہے؟ کیا کہہ کر نکلنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نکلنا ہے۔ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نہیں نکلتے تو نماز درست نہیں ہوگی، کچھ اور نہیں کہہ سکتے آپ، اور اللہ اکبر کی جگہ کچھ اور نہیں کہہ سکتے، سیکھنا ہوگا۔ ٹھیک
ٹھیک. تو یہ چیزیں اور بھی باتیں انشاءاللہ اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں. ہم اور بھی باتیں اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ہماری عبادتوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما.